دنیا کے بہت سے لوگ آج بھی رشیا کو ایک سپر پاور سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سوویت یونین کا ایرا ہے، جب رشیا نے سائنس، ٹیکنالوجی، اسپیس ریس اور ملٹری پاور میں دنیا کو چیلنج کیا تھا۔ اس وقت USSR نے امریکہ کے ساتھ کولڈ وار میں برابر کا مقابلہ کیا، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد رشیا کا سائز، اکانومی اور انفلوئنس ڈرامیٹیکلی کم ہو گیا۔ آج کا رشیا ایک ریجنل پاور ہے جو ملٹری اسٹرینتھ میں اسٹرانگ ضرور ہے، لیکن اکانومی، ٹیکنالوجی اور ڈپلومیٹک انفلوئنس میں پیچھے ہے۔ کسی بھی سپر پاور کا فاؤنڈیشن اس کی اکانومی ہوتی ہے۔ امریکہ اور چائنا دونوں کی GDP ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے، جبکہ رشیا کی GDP 2024 میں رفلی $2 ٹریلین کے آس پاس تھی، جو اٹلی یا ساؤتھ کوریا کے برابر ہے۔ رشیا کی اکانومی کا سب سے بڑا حصہ آئل اور گیس ایکسپورٹ سے آتا ہے، جو ایک طرح کا سنگل باسکٹ اسٹریٹجی ہے۔ اگر آئل پرائسز گر جائیں جیسے 2014 میں ہوا تھا تو رشیا کی اکانومی ترنت کرائسس میں چلی جاتی ہے۔ یوکرائن وار کے بعد ویسٹ نے رشیا پہ سویئر سینکشنز لگائے ہیں، جس سے ان کا بینکنگ سیکٹر اور گلوبل ٹریڈ سویئرلی افیکٹ ہوا۔ یہ سچویشن ایک سپر پاور کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں کا اصلی سپر پاور ریس ٹیکنالوجی کے آس پاس گھومتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، بایو ٹیکنالوجی، رینیویبل انرجی اور اسپیس ایکسپلوریشن۔ USA میں سلیکون ویلی ہے، چائنا میں شنجن اور بیجنگ کا ٹیک ایکو سسٹم ہے۔ رشیا کا فوکس زیادہ تر ڈیفنس اور ملٹری ٹیکنالوجی پہ ہے، لیکن سویلین ٹیک سیکٹر بہت چھوٹا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک سپر پاور کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن رشیا کے پاس گلوبلی ڈیمانڈڈ کنزیومر ٹیک برانڈز یا سروسز نہیں ہیں۔ ینڈیکس اور کاسپرسکائی جیسے کچھ نیمز ہیں، لیکن وہ گلوبل اسکیل پہ لمیٹڈ ریچ رہتے ہیں۔ رشیا کی پاپولیشن 145 ملین کے آس پاس ہے، لیکن برتھ ریٹ لو اور ڈیتھ ریٹ ہائی ہے، خاص طور پہ رورل ایریاز میں۔ یوتھ ان امپلائمنٹ، بیٹر اپرچونٹیز کی کمی کی وجہ سے ٹیلنٹڈ لوگ یورپ، USA یا گلف کنٹریز مائگریٹ کر رہے ہیں۔ ایک سپر پاور کو اپنی مین پاور کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، لیکن رشیا اپنے ایجوکیٹڈ یوتھ کو ریٹین کرنے میں فیل ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اگلے 30 سالوں میں ان کی ورک فورس بہت کم ہو جائے گی۔ ایک سپر پاور کے پاس اسٹرانگ الائنسز ہوتی ہیں جو ملٹری، ٹریڈ اور ڈپلومیسی میں مدد کرتی ہیں۔ USA کے پاس نیٹو ہے، چائنا کے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا گلوبل نیٹ ورک موجود ہے۔ رشیا کے پاس کچھ لائل پارٹنرز موجود ہیں جیسے بیلاروس، ایران اور سیریا، لیکن یہ کنٹریز خود اکنامکلی ویک ہیں اور ویسٹ کے سینکشنز کے اندر پریشر میں رہتے ہیں۔ یوکرائن وار کے بعد رشیا کا امیج ویسٹ میں اور زیادہ نیگیٹو ہو گیا ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کے ٹریڈ، ٹریول اور انویسٹمنٹ ریلیشنز پہ ہوا۔ رشیا کی ملٹری کو ہمیشہ سے پاورفل مانا جاتا ہے۔ ہائپرسونک میزائلز، ایڈوانس ٹینکس اور نیوکلیئر آرسنل میں وہ ٹاپ کنٹریز میں ہیں، لیکن ایک سپر پاور کے لیے ملٹری پاور کا مطلب صرف ویپنز کا ہونا نہیں بلکہ ان کا افیکٹولی یوز کرنا بھی ہے۔ یوکرائن وار میں رشیا کی ملٹری نے ان ایکسپیکٹڈ ریزسٹنس فیس کیا، جس سے ان کی پلاننگ اور لاجسٹکس کی کمی سامنے آئی۔ ماڈرن وارفیئر صرف گنز اور ٹینکس کا کھیل نہیں بلکہ سائبر وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی اور AI بیسڈ ڈیفنس سسٹمز کا بھی ہے، جس میں رشیا ابھی پیچھے ہے۔ سافٹ پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کا کلچر، میڈیا، ایجوکیشن اور لائف سٹائل کا ایسا انفلوئنس جو دوسرے کنٹریز کو اٹریکٹ کرے۔ USA کے پاس ہالی ووڈ، نیٹ فلکس، پاپ کلچر اور یونیورسٹیز کا گلوبل انفلوئنس ہے۔ چائنا کے پاس مینوفیکچرنگ پاور اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک کا سوے ہے۔ رشیا کی سافٹ پاور لمیٹڈ ہے، ان کا کلچر ریچ ہے، لیکن گلوبل مارکیٹنگ اور برانڈنگ میں وہ کمزور ہیں۔ رشین میڈیا RT انٹرنیشنل لیول پہ اویلیبل ہے، لیکن اکثر پروپیگنڈا کے لیبل کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار رہتا ہے۔ ایک سپر پاور بننے کے لیے صرف ایکسٹرنل پاور نہیں، انٹرنل اسٹیبلٹی بھی ضروری ہوتی ہے۔ رشیا کا پولیٹیکل سسٹم سینٹرلائزڈ اور انتھرائزڈ ہے۔ پوتن کا لانگ ٹرم رول اسٹیبلٹی ضرور دیتا ہے، لیکن پولیٹیکل فریڈم اور ہیومن رائٹس کی کمی کی وجہ سے انوویشن، انٹرپرینیورشپ اور انٹرنیشنل ٹرسٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر ہم سب پوائنٹس کمبائن کریں تو کلیئر ہوتا ہے کہ رشیا ایک اسٹرانگ ریجنل پلیئر ہے، لیکن سپر پاور اسٹیٹس کے لیے ضروری انگریڈینٹس جیسے ڈائیورس اکانومی، ٹیکنالوجیکل ڈومیننس، گلوبل الائنسز، اسٹرانگ سافٹ پاور اور سسٹینیبل پاپولیشن گروتھ اس کے پاس نہیں ہے۔ فیوچر میں رشیا کو سپر پاور بننے کے لیے اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی کرنی ہوگی، ٹیک سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہوگا اور گلوبل امیج امپروو کرنی ہوگی۔ وار اور آئسولیشن سے نکل کر پیس اور کوپریشن کا راستہ چننا تو شاید اگلے کچھ ڈیکیڈز میں وہ ایک نئی پوزیشن اچیو کر سکے۔ رشیا اپنے آئل اور گیس ریزروز کی وجہ سے انرجی پاور کا ٹائٹل تو ضرور رکھتا ہے۔ یورپ کی انرجی ڈیمانڈ کا بہت بڑا حصہ رشیا پوری کرتا ہے، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور ایسٹرن یورپ کے لیے، لیکن یہ ایڈوانٹیج کبھی کبھی ٹریپ بھی بن جاتا ہے۔ جب تک انرجی کی ڈیمانڈ ہائی ہے اور پرائسز اوپر جا رہی
रही हैं। रशिया को इकोनॉमी बूस्ट मिलता है, लेकिन जैसे ही प्राइसेस गिरती हैं या बायर्स अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं जैसे मिडिल ईस्ट या रिन्यूएबल एनर्जी, तो रशिया की रेवेन्यू शार्पली गिर जाती है। यूक्रेन वार के बाद यूरोप ने अपनी एनर्जी रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई किए, LNG इंपोर्ट्स बढ़ाए और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट किए। इसका मतलब है कि रशिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक वेपन ऑयल एंड गैस अब हमेशा के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।